فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت دیر میں عقل آئی ہاروت رابیل، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہیں 24 گھنٹے کی مزید مہلت دے رہا ہوں، لیکن خیال رہے کہ اگر مقررہ مدت میں مجھے کاغذات نہ ملے تو ہمارے درمیان ہونے والا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا، مجھے منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ڈی فوسٹر کہاں ہے اور فارمولے مجھے کس طرح ملیں گے۔ کاغذات کی وصول یابی کے 10 منٹ کے اندر ڈی فوسٹر کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا ہاروت رابیل۔ اس کے پاس وہ فارمولے بھی ہوں گے جو اب تمہاری ملکیت ہیں۔ تمہارے پاس میرے بعض اعتراضات بھی تو ہیں جو تم نے چیمبر آف کامرس میں ٹیپ کیے تھے۔ بے فکر ہو ہاروت رابیل، ہم ایسی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھیں گے جو تمہارے خلاف استعمال ہو سکتی ہو۔ محض تمہارے کہنے پر تو میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہوں گے تاکہ میں محفوظ رہ سکوں۔ ہم تمہیں مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ہاروت رابیل۔ دیانتداری ہمارا اولین اصول ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مطمئن کرو گے۔ یہ گفتگو تو اسی وقت ہوگی جب تم کاغذات ہمارے حوالے کرو گے۔ میں نے کہا، اس وقت یہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، میرے لیے ضروری ہے۔ اتنی بڑی رقم کے کاغذات تمہارے حوالے کرنے سے قبل میرا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ فی الحال ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس سے تمہیں مطمئن کر سکیں۔ تم ڈی فوسٹر کو پہچانتے ہو نا؟ اسے کیسے نہیں پہچانوں گا، لیکن کیا وہ اپنی خوشی سے میرے پاس آنا پسند کرے گا؟ اپنی خوشی سے نہیں، ہماری خوشی سے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بہت بڑی رقم کی منتقلی کا معاملہ ہے اور آسان نہیں ہے۔ 2 دن کا وقت تو اسے صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ پھر کسی سازش کی طرف توجہ دینے کے بجائے رقم کی منتقلی کے چکر میں پھنس جائے۔ اس جیسے سازشی شخص کو الجائے رکھنا ضروری تھا۔ اس نے مزید 24 گھنٹے کی جو مہلت طلب کی تھی وہ اس میں حق بجانب تھا، اور خود میں بھی جانتا تھا کہ 2 دن کے قلیل عرصے میں یہ کام ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے مزید مہلت دے دی تھی۔ ہوٹل واپس پہنچنے کے بعد میں نے تہذیب، بڈ اور ظاہر کو ہاروت رابیل سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور ان سے پوچھا کہ رقم کے کاغذات وصول کرنے کے بعد ہاروت رابیل کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اس کی زندگی ہمارے لیے بے مصرف ہو جائے گی۔ ظاہر نے کہا، صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی تو پوری پرامن دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تہذیب نے ٹکڑا لگایا، لہٰذا رقم کے کاغذات وصول کرنے کے فوراً بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دینا ہی بہتر رہے گا۔ بڑ نے اضافہ کیا، تم تینوں اس بات پر متفق ہو کہ اسے مار دیا جائے، لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے، ہم اسے زندہ رکھیں گے۔ تمہارے پاس اپنے اس خیال کے حق میں معقول دلائل بھی ضرور ہوں گے، تہذیب نے کہا۔ بڈ اور ظاہر نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی میری تجویز پر تہذیب کی طرح حیران ہو رہے ہیں۔ یوں تو بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں تہذیب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اسے قتل کر دیا تو پھر کھیل میں وہ لطف نہیں آئے گا جو آنا چاہیے۔ تہذیب نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے۔ ہم بیروت میں فلسطین کے پناہ گزینوں کے لیے فنڈ جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو کہو کہ یہ فنڈ جمع کرنے کے لیے یہودی خصوصیت سے ہمارا نشانہ ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن رقم وصول کرنے کے بعد ہاروت رابیل کو زندہ رکھنے کا جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ رقم تو ایک طرح سے یوں سمجھ لو کہ خراج کے طور پر وصول کی جا رہی ہے۔ اسے اس کے کرتوتوں کی سزا بھی تو دینی ہوگی۔ اس کے لیے تو اسی قدر کافی ہوگا کہ فارمولے اس کے حوالے نہ کیے جائیں، تو تمام عمر اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ تمہاری یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ لاشعوری طور پر تم خود بھی اسے زندہ رکھنے کے حق میں ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، کون سی بات؟ تہذیب نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ وہ تمام عمر اپنے زخم چاٹتا رہے گا، میں نے کہا، اور تہذیب شرمندہ ہو گئی۔ دراصل اسے زندہ رکھنے میں خطرہ ہے، اس نے جیپے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم اپنے لیے ایک مشتعل دشمن کا اضافہ کر لیں گے۔ اس سے رقم وصول کرنے کے بعد ہم حکومت امریکہ کو اس کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیں گے۔ اس طرح بقیہ زندگی خود اس کے لیے ایک آزار بن جائے گی۔ آپ کا خیال درست ہے جناب، ظاہر بولا۔ حکومت کو علم تو ہونا چاہیے
کہ یہودی لابی اپنے مفاد کے لیے حکومت کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ امریکی حکام یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، بڑ نے کہا، لیکن یہاں کے اقتصادی معاملات اس حد تک یہودیوں کی گرفت میں ہیں کہ حکومت ان کے زیر نگیں ہے۔ یہودی سیاست میں حصہ نہیں لیتے اور اس ناطے حکومت پر ان کے زیادہ اثرات نہیں ہونے چاہیے، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نہیں چیف، یہ معاملہ حکومت کے علم میں لانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا ہر شخص اس بات سے واقف ہوگا کہ امریکی حکومت کے در پردہ یہودی لابی کی مرتب کردہ پالیسیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے معاملات کا امریکی حکام کو اندازہ بھی ہوگا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے پاس اس سلسلے میں ثبوت نہیں ہوں گے۔ ہاروت رابیل کے خلاف ہم انہیں ثبوت فراہم کر دیں گے تو ایک معاملہ باقاعدہ ان کے علم میں آ جائے گا اور اس سے وہ امریکہ کے دیگر یہودیوں کے بارے میں بھی اندازہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے علی، تہذیب نے کہا، تمہارا فیصلہ مناسب ہی معلوم ہوتا ہے۔ بڈ اور ظاہر نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، مگر انہوں نے اختلاف بھی نہیں کیا تھا۔ تہذیب ویسے بھی کسی معاملے میں مجھ سے شدید اختلاف نہیں کرتی تھی۔ ان تینوں کی اصرار نہ کرنے کی وجہ سے ہاروت رابیل کی زندگی بچ گئی تھی۔ در حقیقت میں بھی اس کی موت کا خواہاں تھا، لیکن میں اسے خود نہیں مارنا چاہتا تھا، بلکہ یہ کام امریکی حکام سے لینے کا خواہشمند تھا۔ ہاروت رابیل کو دیے گئے 24 گھنٹوں کی مزید مہلت کے اختتام پر میں نے پہلے کی طرح تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اس سے رابطہ قائم کیا۔ وہ میرے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، تمہارے کام کی تکمیل ہو گئی ہے، اس نے مردہ سی آواز میں مجھے بتایا۔ وہ تو ہونی ہی تھی، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ بتاؤ کہ رقم کی کاغذات تم سے کہاں وصول کروں؟ میں کوئی جگہ تجویز نہیں کروں گا، جگہ کا انتخاب تم خود ہی کرو گے، لیکن اس سے قبل مجھے یہ یقین دہانی درکار ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ یقین دہانی تو میں تمہیں پہلے ہی کرا چکا ہوں ہاروت رابیل۔ اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم نے صرف زبانی یقین دہانی کرائی تھی۔ تم رقم کے کاغذات لے کر فرار ہو گئے تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ بات واقعی غور طلب ہے ہاروت رابیل، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجھے سوچنا پڑے گا۔ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیکن یاد رکھو اس کے بعد میں تمہارا کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکوں گا۔ مجھے معلوم ہے ہاروت رابیل، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ مطالبہ بھی تم نے جس طرح پورا کیا ہے اس سے بھی میں بخوبی واقف ہوں۔ گزری ہوئی باتیں دہرانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آئندہ کی فکر کریں۔ رقم کے کاغذات تم کہاں وصول کرنا پسند کرو گے؟ بددیانت لوگ دوسروں کو بھی اپنی طرح بددیانت سمجھتے ہیں ہاروت رابیل۔ جہاں تم کہو گے میں کاغذات وصول کرنے وہیں آ جاؤں گا، لیکن جگہ کے انتخاب کا معاملہ تو میں پہلے ہی تم پر چھوڑ چکا ہوں۔ پھر تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہاروت رابیل نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے رابیل، لیکن تمہیں ہماری طرف سے جس دھوکے کا اندیشہ ہے اس کے پیش نظر میں تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر آؤں گا تاکہ تمہیں کچھ تو اطمینان رہے۔ اگر میں رابیل پیلس کا نام تجویز کروں تو کیا تم وہاں آنا پسند کرو گے؟ نہیں ہاروت رابیل، احمق سے احمق آدمی بھی جانتے بوجھتے سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر سوانا ونگ پر پہنچ جاؤ، وہاں میرا ہٹ موجود ہے، سبز رنگ کا ہٹ، تم آسانی سے اسے ڈھونڈ لو گے۔ میں وہاں آ جاؤں گا رابیل، لیکن خیال رہے کہ کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا، ورنہ اس بار تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ میں شکست تسلیم کر چکا ہوں اور شکست تسلیم کرنے کے بعد میں کسی قسم کی جدوجہد کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہاری بات حقیقت پر مبنی ہے تو تم اپنے حق میں ہی بہتری کرو گے۔ میرے ساتھیوں کی کارکردگی تو تمہارے علم میں ہے ہی، ہاں، لیکن ڈی فوسٹر کے سلسلے میں پریشان ہوں۔ اگر تم اسے لے آئے تو میں اسے کس طرح قابو میں کروں گا؟ ہم اس کا انتظام بھی کر دیں گے رابیل، بشرطے کہ تم نے کوئی گڑبڑ نہ کی۔ میں نے کہا، اب میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں بھی نہیں۔ جن لوگوں پر میں نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے تھے وہی ناکام ہو گئے، اس لیے اب میں کسی پر انحصار نہیں کر سکتا۔ بہت اچھے رابیل، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یعنی اگر اب بھی تمہیں ایسے لوگ مل جائیں جن پر تم انحصار کر سکو تو تم اب بھی ہمارے خلاف کوئی سازش کرنے سے باز نہیں رہو گے۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، ہاروت رابیل نے گڑ گڑا کر کہا۔ میں ویسے بھی تمہارے خلاف کچھ کر کے خود کو ڈبونا پسند نہیں کروں گا۔ رقم تو میرے ہاتھ سے جا چکی ہے، اب وہ مجھے واپس تو نہیں مل سکتی۔ اگر اس رقم کے عوض مجھے میری مطلوبہ چیزیں مل رہی ہیں تو میں کسی معمولی حماقت سے ان چیزوں کو کیسے گنوا دوں گا؟ بڑی عقل مندی کی باتیں کر رہے ہو رابیل، کہیں حیرت کی زیادتی سے میں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ اب میں نے تمہارے خلاف کچھ نہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ کاغذات لے کر میں تنہا ہی آؤں گا اور کاغذات تمہارے حوالے کرنے کے بعد تمہارے رحم و کرم پر ہوں گا۔
तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया तो तुम्हारी बड़ाई है, वरना मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसे मैं तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लूंगा। हारूत राबेल के लहजे में शिकस्तगी थी। जगह का तायुन तो हो गया राबेल, अब यह भी बता दो कि हम सवाना विंग पर किस वक्त पहुंच जाएं। मैं तो चाहता हूं कि ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाए। तुम बताओ कितनी देर बाद सवाना विंग पहुंच सकोगे? तुम्हें तो डी फोस्टर को भी साथ लेकर आना होगा। हम 3 बजे तक सवाना विंग पहुंच जाएंगे, मैंने कहा, और हारूत राबेल रजामंद हो गया। होटल वापस पहुंचकर मैंने अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया। मैंने हारूत राबेल को 3 बजे का वक्त दिया था, जिसमें चंद घंटे बाकी थे। इस दौरान में हमें यह भी मालूम करना था कि सवाना विंग है कहाँ। हमें बहुत तेजी से काम करना होगा, मैंने कहा। सबसे पहले तो ये मालूम होना जरूरी है कि सवाना विंग का महल वक़ू क्या है। आपको चाहिए था कि हारूत राबेल से ही मालूम कर लेते। आपने जगह मालूम न होते हुए भी हामी कैसे भर ली? जाहिर ने हैरत से कहा। अगर मैं हारूत राबेल से सवाना विंग के बारे में पूछता तो जाहिर है वो मुझे बता देता, लेकिन मैंने जानबूझकर उससे इस बारे में कुछ पूछने से गुरेज किया। मैं नहीं चाहता कि वो हमारी लाइल्मी से आगाह होकर फिर किसी साजिश में मसरूफ हो जाए। दूसरी बात यह कि मेरे अंदाजे के मुताबिक सवाना विंग कोई तफरीक गाह है। जाहिर है किसी तफरीक गाह को तलाश करना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं सवाना विंग के महल वकूस से नावाकिफ हूँ। ठीक है चीफ, तुम फिक्र मत करो, बर्ड ने कहा। मैं सवाना विंग के बारे में मालूम करके तुम्हें बताता हूँ। जाहिर को भी साथ ले जाओ। सवाना विंग पहुंचकर तुम लोग मतलूबा हट तलाश करोगे। हट मिलने के बाद जाहिर वापस आ जाएगा, जबकि तुम वहीं रुककर हट की निगरानी करते रहोगे ताकि हारूत राबेल कोई गड़बड़ न करने पाए। बर्ड और जाहिर चले गए। तकरीबन 2 घंटे बाद जाहिर वापस आया और उसने सवाना विंग के बारे में हमें तफसीलात बताई, जिसके मुताबिक सवाना विंग आबादी से काफी दूर एक तफरीक गाह थी, जहाँ वाशिंगटन के रोज 7 छुट्टियां गुजारने जाते थे। जाहिर से सवाना विंग का महल वकूफ समझने के बाद मैंने उसे बर्ड की मदद करने के लिए वापस भेज दिया। वक्त मुकर्रर से कुछ पहले ही मैं और तहजीब सवाना विंग की तरफ रवाना हो गए। वाशिंगटन शहर से कोई 30 मील के फासले पर वाक़ सवाना विंग का इलाका बहुत पुरफजा था। एक कुदरती झील के किनारे जा बजा छोटे छोटे हट बने हुए थे। बाज मकामात पर झील के दरमियान सड़क से भी गुजरना पड़ता था। सवाना विंग पर सरसब्ज रंग का हट तलाश करने में जरा भी दुश्वारी नहीं हुई। हमें वहां आते देखकर बर्ड और जाहिर हमारे पास आ गए। उन्होंने बताया कि हट का दरवाजा बाहर से बंद है, जिससे अंदाजा होता है कि हट सुनसान पड़ा है। सिर्फ दरवाजा बाहर से बंद होने से तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि अंदर कोई नहीं है, तहजीब ने कहा। हमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है मैडम, जाहिर ने जवाब दिया। अंदर कोई नहीं है। आस पास कोई मशकूक आदमी या किसी किस्म की मशकूक सरगर्मी तो देखने में नहीं आई, मैंने पूछा। मैंने इर्द गिर्द के सारे हट चेक कर लिए हैं चीफ, बर्ड ने कहा। सब के सब गैर आबाद हैं। इसके अलावा जब से हम यहाँ आए हैं हम लोगों के अलावा यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। ताज्जुब है, मैंने कहा। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस बार हारूत राबेल हमारे लिए किस किस्म का जाल बिछा रहा है। जरूरी तो नहीं है कि वो इस बार भी कोई हरकत करे। मुमकिन है उसे अकल आ गई हो और उसने यही बेहतर समझा हो कि शराफत से फार्मूले हमसे खरीद ले। मैं धीरे से हंस पड़ा। मुमकिन है, मैंने कहा, लेकिन वो चूंकि यहूदी है इसलिए मैं आखिर वक्त तक उसकी बात पर यकीन नहीं करूंगा। बेफिक्र हो चीफ, बड़ बोला। हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, उसकी कोई हरकत कारगर नहीं होने देंगे। मुझे तुम पर फख्र है बड़, लेकिन होशियार रहना। मुमकिन है इस बार वो कोई ऐसी चाल चले जिस तक हम न पहुंच सके। वो तुम्हारी कारकर्दगी देख चुका है, इसलिए अब जो कुछ भी करेगा बहुत मोहतात होकर करेगा। मुमकिन है वो कागजात हमारे हवाले करने से कबल डी फोस्टर का मुतालिबा कर बैठे, जाहिर ने कहा। मैंने इसकी तैयारी कर ली है। उसने जेब से वो मास्क निकाल कर दिखाया जिसके जरिए वो इससे कबल भी डी फोस्टर बन चुका था। मुझे खुशी है जाहिर कि तुमने इस पहलू पर निगाह रखी जिसके लिए तुमसे कहा भी नहीं गया था, लेकिन बेफिक्र रहो, इसकी नौबत नहीं आने पाएगी। हम हारूत राबेल से वैसे ही निमट लेंगे। तुम लोग खुद भी कहीं छुप जाओ चीफ, बड़ ने कहा। हारूत राबेल खुद आकर हट का दरवाजा खोलेगा, उस वक्त तक पोशीदा रहना ही मुनासिब है। तुम ठीक कह रहे हो बड़, मैंने कहा। इससे यह भी पता चल जाएगा कि वो तन्हा आता है या अपने साथ कुछ और लोगों को भी लाता है। हमने कुछ फासले पर एक हट की आड़ में अपनी कार छुपा दी और खुद भी एक नजदीकी हट की आड़ में छुप गए। कुछ ही देर बाद हमने एक रोल्स रॉयस आते देखी। रोल्स रॉयस सब्ज रंग के हट के सामने आकर रुकी थी
اور اس کے اندر سے ہاروت رابیل برآمد ہوا تھا۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کرتا ہوا آیا تھا۔ کار سے اترنے کے بعد وہ چند منٹ تک متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن ہم لوگ ایسی جگہ چھپے تھے جہاں وہ آسانی سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ہٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا خیال ہے چیف؟ بڑ نے سرگوشی کی۔ یہ تو تنہا ہی آیا ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، مگر میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ذرا جلدی سے رولز رائس کی تلاشی تو لے ڈالو۔ بڑ نے سر کو اسباتی جنبش دی اور مختلف اٹوں کی آڑ لیتا ہوا رولز رائس کی طرف بڑھنے لگا۔ تہذیب اور ظاہر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں کا احساس تھا، لیکن میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے خیال کے مطابق میں وہم میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ انہیں مطمئن کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں بے پرواہی سے بڑ کی طرف دیکھتا رہا، جو رولز رائس کے قریب پہنچ کر شیشوں کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کار کے اندر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر بڑ نے کار کی ڈگی سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی اور اس کے بعد میں نے اسے کار کے نیچے کھسکتے ہوئے دیکھا۔ تم دیکھ لینا، کار میں کسی آدمی کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکے گی، تہذیب نے کہا۔ محض ایک خیال کی بنیاد پر احتیاط کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تہذیب گڑبڑا گئی۔ احتیاط ضرور برتنی چاہیے، لیکن ہاروت رابیل اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی خطرہ مول لے سکے۔